وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کے بعد چاند کے اعتبار سے 3 مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حج کے لیے نکلا ہے، تو وہ ان 3 مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے. انہی 3 مہینوں میں لوگ ساری دنیا سے امنڈ کر حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو پہنچتے ہیں. ابھی 2 دن سے، کل سے ہمارے یہاں بھی روانگی شروع ہو گئی ہے. لوگ حج ادا کرنے کے لیے ان مقدس مقامات کو جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں جہاں لوگ حج ادا کرتے ہیں، ان مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری یادگاریں، عرفات کا میدان، مینا کا میدان، حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں، جمرات، وہ جگہ، اور صفا مروہ، ان سب چیزوں سے، اور اسی طرح قربانی، حاجی جو قربانی دیتے ہیں وہ، اور ساری دنیا میں ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو جو قربانی دیتے ہیں وہ، ان سب کا حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہم السلام سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان مہینوں کے اندر جب تک حاجی حج کر کے واپس نہ آ جائیں اور ہم لوگ اپنی قربانی ادا نہ کر دیں، اس وقت تک 2-4 جمعے باقی ہیں. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان 2-4 جمعوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات کو سنیں، ان کی زندگی کا کچھ تذکرہ سنیں. اللہ نے قرآن پاک میں کل 25 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، 20 پر 5 پیغمبروں کا. ان میں کسی پیغمبر کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، کسی پیغمبر کا بہت کم کیا ہے، اور کسی پیغمبر کا صرف نام ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، تقریباً 70 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا نام آیا ہے. تقریباً 13 سورتوں میں اللہ نے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا. کتنے امتحانات؟ 30 امتحانات. 30 کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اگر ان کو بیان کرتے جائیں تو تقریباً 1.5 سال لگ جائیں. ان میں سے بس 2-4 اہم واقعات کو بیان کرنا مقصود ہے جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. ان واقعات کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہمارے
اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، ان میں سے 313 رسولوں کو بھیجا، باقی نبیوں کو بھیجا۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول کہتے ہیں ایسے نبی کو جس کو اللہ نے نئی شریعت دی ہو، نئی کتاب دی ہو، نئی احکامات دیے ہوں، ایسے نبی کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی عام پیغمبروں کو کہتے ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، جو کام تم سے پہلے رسول نے کیا ہے اسی کام کو، اسی شریعت کو فالو ہو کر چلنا ہے، تو اسے کہتے ہیں نبی۔ اور جس کو بالکل نئی شریعت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں رسول۔ تو اللہ نے 313 رسولوں کو بھیجا، باقی نبیوں کو بھیجا، اور اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسول ہیں، یہ پیغمبر جو ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر اونچا مقام دیا۔ کسی نبی کا مقام تھوڑا چھوٹا ہے، کسی نبی کا مقام دوسرے نبی سے زیادہ ہے، ہر ایک کا ایک دوسرے سے کچھ کم کچھ زیادہ ہے، لیکن 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ سب پیغمبروں سے بڑا ہے۔ وہ 5 پیغمبر کون ہیں؟ سب سے پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں نمبر پر ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات طے ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا ہمارے نبی کا مرتبہ ہے، بعد میں دوسرے پیغمبروں کا۔ تو سب پیغمبروں میں 5 پیغمبر افضل، ان 5 میں بھی ہمارے نبی کا تو مقام اونچا ہے ہی، باقی 4 میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، ابو البشر کے معنی بشر کہتے ہیں انسانوں کو، سب انسانوں کے باپ۔ ظاہر بات ہے وہی پہلے انسان ہے، اس کے بعد جتنے پیدا ہوئے وہ سب کون ہیں؟ ان کے بچے، اس لیے حضرت آدم کو کہتے ہیں ابو البشر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو چند لوگوں کے علاوہ ساری دنیا ڈوب گئی، سب مر گئے، جو لوگ بچے تھے اس کے بعد دنیا جو پھیلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں ابو البشر ثانی، یعنی دوسرے باپ۔ پہلے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد ساری دنیا پھیلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے سب حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے اولاد میں آئے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے اولاد میں آئے۔ حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق، وہ جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس سے جو ہے اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو چلایا۔ صرف ان کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے اسماعیل علیہ السلام، یہ مکے میں آ کر رک گئے۔ 40 پشتوں کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بہرحال جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم کے بعد آئے وہ سب کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔
اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہودی جو تھے نا وہ نصرانیوں کو نہیں مانتے تھے، عیسائیوں کو نہیں مانتے تھے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے تھے، جبکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ سچے نہیں ہیں، اور مکے کے مشرکین ان دونوں کو جھٹلاتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے یہ ہمارے بڑے، عیسائی بھی کہتے تھے یہ ہمارے بڑے، اور مکے کے مشرکین جو بت پرستی کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ واقعتاً وہ لوگ چل رہے تھے شروع میں، جب اسماعیل علیہ السلام تھے کچھ زمانے تک توحید پر باقی تھے، لیکن دھیرے 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 بت پرستی شروع ہو کر سارا کا سارا مکہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، اور بت پرستی میں مبتلا ہو کر بھی وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات کو بتایا، اور کھل کر بتایا کہ اے مکے کے لوگوں، تم جس ابراہیم کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، دیکھو ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی توحید کیسی تھی، ان کا میرے ایک ذات کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اللہ نے بڑی تفصیل سے ان کے واقعات کو بتایا۔ پورے پیغمبروں میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، اللہ نے ان کو دوستی کے لیے منتخب کیا۔ تو سوچ کر دیکھو کیا مقام ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، حضرت ابراہیم کے اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے، میں تو اللہ کا دوست ہوں، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے لیتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل واپس چلے گئے۔ اللہ نے کہا جا کر ابراہیم سے پوچھو کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے؟ اب جا کر آئے تو کہا کہ فوراً میری روح قبض کر لو، میں اپنی دوست سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑا عجیب گہرا ربط تھا اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ اللہ نے ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرے دوست کو، میں نے ابراہیم کو دوست ایسے ہی نہیں بنایا، مجھے بہت چاہتا ہے، میرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اگر تم دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو، صرف ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، میرے نام پر وہ کیسا تڑپتا ہے۔ اب فرشتے میٹنگ کر کے آئے، انسان کی شکل میں آئے، دنیا میں اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، فرشتہ پیچھے کھڑے ہو کر بہت میٹھی آواز میں اللہ کا نام لیا، ایسا لیا کہ وہ نام سنتے ہی مچل گئے، تڑپ گئے۔ جیسے آج کل چھوکرے جو ہیں چھوکریوں کے اوپر فدا ہوتے ہیں تو ان کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ تو اللہ کے بندے، اللہ کے عاشق تھے، جیسے ہی اللہ کا نام لیا تڑپ گئے، تڑپ کر اس فرشتے کے پاس بھاگ کر گئے، کہا کہ بھائی تم نے اللہ کا نام لیا، وہ ایک اور مرتبہ دو۔ فرشتے نے کہا کہ کیا دو گے؟ کچھ دو تو میں اللہ کا نام دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس جتنی بکریاں ہیں ان میں سے آدھے بکریاں تمہیں دے دوں گا، ایک مرتبہ اللہ کا نام۔ جب لیا تو پھر تڑپ گئے۔ محبت ایسی ہی چیز ہے، جتنی مرتبہ نام لو اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ اب پھر تڑپ گئے تو فرشتے سے درخواست کی کہ ایک اور مرتبہ نام لو۔ فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ جتنی باقی ہے وہ بھی دے دوں گا۔ پھر نام لیے تو پھر اور تڑپ گئے۔ اب پوچھا، پھر کہا کہ ایک اور مرتبہ اللہ کا نام لو، اب کیا دو گے؟ تمہارے پاس جو تھا سب ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اتنی ساری بکریوں کو تو تم نہیں چلا سکتے، کسی کام والے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں غلام بن کر، نوکر بن کر کام والا بن جاؤں گا، بس اللہ کا نام لو۔
تو فرشتوں نے مبارکبادی کی دعا دی کہ بس اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، دیکھو میرا نام کی وہ کیا بولی لگاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے بڑا گہرا ربط تھا۔ اللہ نے ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کو پیدا کیا کہ اس وقت کا ماحول عراق کے علاقے میں پیدا کیا، تو وہ عراق کا ماحول 3 طرح کے شرک کے اندر مبتلا تھا۔ ایک تو وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خود حضرت ابراہیم کا باپ جس کا نام تاریخ تھا، لقب تھا آزر، نام اصل میں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا؟ تاریخ، لقب تھا آزر۔ آزر سے مشہور تھا، آزر آزر پکارتے تھے، لیکن اصل نام تھا تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا۔ وہ خود جو ہے بت بناتا تھا اپنے ہاتھ سے، اور بہت بڑا پجاری تھا بتوں کا، بتوں کو بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ایک تو گاؤں کے اندر، ملک کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور لوگ الگ بت بنا کر رکھے تھے، اور لوگوں کا خیال تھا یہ کھانا دینے والا، یہ پانی دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ ضرورتیں پورا کرنے والا، یہ فلاں چیز دینے والا۔ جس کو جو ضرورت پڑتی اس بت کے پاس جا کر سر ٹیکتا تھا، منتیں مانگتا تھا، مرادیں مانگتا تھا۔ ایک تو بت پرستی عام تھی، اور دوسرا کوكب پرستی، یعنی ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، ان کو بھی خدا بنا لیے تھے۔ چاند کو بھی خدا مانتے تھے، سورج کو بھی خدا مانتے تھے، ستاروں کو بھی خدا مانتے تھے۔ اور تیسری جو چیز غلط اس قوم کے اندر تھی، آبا پرستی، یعنی ان کے باپ دادا جو کام کرتے تھے اس کو صحیح سمجھتے تھے، چاہے وہ جو کام بھی وہ کرتے وہ بھی اپنی اولاد کرتے جاتی تھی، پوترا نواسا سب وہ کرتے تھے۔ جب ان کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے، بھئی یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں عقل دکھائی نہیں دیتا؟ بتوں کے سامنے جا کر ان سے تم باتیں کرتے ہو، ان سے تم جو ہے مرادیں مانگتے ہو، کیا تمہاری بات کو یہ سنتے ہیں؟ تم جو چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہو کیا اس کو کھاتے ہیں؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو پھر تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں ان کے سامنے عبادت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہم اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے دیکھا، اس لیے ہم بھی کریں۔ تو یہ 3 طرح کے غلط رواج وہاں پر قائم تھے، اور اس ملک کا بادشاہ نمرود، جسے اللہ نے پوری دنیا کے اوپر حکومت دی تھی، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کیے، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ تو 2 کافروں میں ایک نمرود تھا، ایک بخت نصر تھا۔ تو یہ نمرود پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، ایسا کنٹرول کر دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ ابھی ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اپنے باپ کے صلب میں ہیں، پیٹھ کے اندر موجود ہیں، ایک ناپاک قطرے کی شکل میں، ابھی ماں کے رحم میں بھی نہیں گئے۔ اس وقت نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب تھا؟ ایک ستارہ، وہ ستارہ نکلا اور اس کی روشنی بڑھتی گئی، اتنی بڑی کہ دیکھتے دیکھتے چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکنے لگا، اور پھر دیکھتے دیکھتے سورج کی روشنی پر غالب آ گیا، سورج کی روشنی سے زیادہ یہ ستارے کی روشنی، اس کے سامنے سب ستارے، چاند، سورج مات پڑ گئے، بجھ گئے۔ یہ خواب دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس وقت نجومی تھے، چاند سورج کو دیکھ کر فال بولنے والے، خوابوں کو دیکھ کر خوابوں کی تعبیر بتانے والے۔ ان کو بادشاہ نے بلایا، کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے؟ نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے،
اس بچے کے ذریعے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو نمرود نے آرڈر جاری کر دیا، کوئی بچہ پیدا ہونے نہ پائے، کوئی مرد اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے، آرڈر جاری کر دیا۔ اب لوگوں نے میٹنگ میں کہا کہ بادشاہ سلامت، بڑا سخت قانون ہے، کب تک مرد اپنی بیوی سے دور رہیں گے، کس کس کی نگرانی کرتے رہیں گے، ذرا اس معاملے میں تحقیق کر لیں۔ تو نجومی نے کہا کہ بس ایک ہفتے کے اندر، 7 دن کے اندر وہ بچے کا نطفہ باپ کے صلب سے نکل کر ماں کی رحم میں جانے والا ہے۔ تو میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ میاں بیوی کو الگ کرنے کے مقابلے میں یہ کام آسان ہے، 1 ہفتے تک کسی مرد کو کسی عورت سے ملاقات کرنے نہ دی جائے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب بادشاہ بھی خوش ہوا گیا اور میٹنگ میں بات طے ہو گئی اور کہا کہ 1 ہفتے کے لیے سب اپنے دکان بند کرو، اپنا کام بند کرو، بادشاہ جہاں کہتے ہیں وہاں نکل جاؤ، باقی کھانے پینے کا انتظام سب ہم کریں گے۔ اب سب مردوں کو ایک جنگل کے اندر رکھ دیا، سب عورتوں کو گاؤں کے اندر رکھ دیا، کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں۔ اور نمرود جو ہے اپنے بہت ہی خاص آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ان کی بیوی کو دونوں کو بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امی اور ابا کو، اور نمرود کو ان دونوں کے اوپر بہت بھروسہ تھا، بہت اعتماد تھا۔ کہا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہوں، ان مردوں اور عورتوں کی نگرانی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کہا کہ تم سب نگرانی کرو صبح سے شام تک، میرے فوجی تو ان کو روکے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا نظام وہ کریں گے، تم صرف نگرانی کرو، نگرانی کر کے صرف مجھے رات میں رپورٹ پیش کرو کہ آج کوئی مرد اپنی جگہ سے نہیں نکلا، کوئی عورت اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے نہیں گئی، اور عورتوں کی پوری ذمہ داری نگہبانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں کی تھی۔ یہ دونوں رات کے وقت میں آتے اور آزر کو نمرود کو کارگزاری سناتے، تو نمرود کا دل خوش ہوتا، جب وہ سو جاتا تو پھر یہ دونوں جاتے اپنی ڈیوٹی کام کرتے رہتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر وہ بھی نمرود کے اتنے وفادار کہ اپنی بیوی کو تاکید کرتے تھے کہ دیکھو کنٹرول اچھی طرح کرنا، ہمارے بادشاہ سلامت کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا خدا ہے، اس نے کہا ہے 1 ہفتے تک کوئی عورت اپنے شوہر سے ملاقات نہ کرے۔ بادشاہ کے پاس جا کر کارگزاری سنانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اپنی بیوی سے کارگزاری لیتے تھے کہ بتاؤ کوئی عورت یہاں سے نکلی یا نہیں، اس گاؤں میں کوئی مرد آیا تھا نہیں؟ بیوی کہتی کہ کوئی بھی نہیں آیا، تو بعد میں بادشاہ کو کارگزاری سنا دی۔ 7 دن کا مسئلہ تھا، 6 دن ہو گئے، ہر دن یہ بڑی مشکل کی طرح نمرود کو گزر رہا تھا، 1 دن بھی 1 سال کی طرح۔ 6 دن مکمل ہو گئے، اب آخری دن تھا، 1 دن باقی تھا، نمرود انتظار میں بیٹھا تھا، ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ماں تشریف نہیں لائے۔ اب یہ دونوں تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اتنے میں بادشاہ کو نیند لگ گئی، سو گئے۔ اب یہ دونوں آئے، آپس میں کارگزاری دی، کہا کہ اگر آج کی رات ایک عافیت کے ساتھ گزر گئی تو بس ہمارے بادشاہ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، چلو تھوڑی دیر بیٹھو ہم لوگ بات کریں گے، جب بادشاہ اٹھ جائے گا تو کارگزاری سنا کر چلے جائیں گے۔ اب دونوں میاں بیوی بازو میں بیٹھ کر بات کیے، بات کرتے 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 وہ کام کر لیا جو میاں بیوی کرتے ہیں، اور آہستہ سے خاموشی سے نکل بھی گئے کارگزاری سنا کر۔ اور پھر دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے تو کارگزاری سنا دی، لیکن نجومیوں نے بتلایا کہ وہ بچہ باپ کے صلب سے نکل کر ماں کی رحم کے اندر چلا گیا ہے۔ اب نمرود پریشان، ارے اتنا کنٹرول کرنے کے بعد کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ سارے مرد الگ ہیں، ساری عورتیں الگ ہیں، کون سا مرد ملاقات کیا؟ اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہا تھا، میرے بندو
یہ دنیا کو میں نے بنایا ہے، یہاں کا نظام میری مرضی سے چلتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، دنیا کے کسی بادشاہ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مرضی کے خلاف کام کرے۔ اللہ جسے ختم کر دینے کا ارادہ کر لے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو زندہ کر سکے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید وان سلمتنی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے تو بھی کچھ چاہتا ہے، میں بھی کچھ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، اس لیے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے، تو تیری جو خواہش ہے اسے میں پورا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو ان کی والدہ شہر سے باہر چلی گئی، ایک گوی کے اندر پیدا ہوئے اور ایسی پرورش پائی، ایسے بڑے ہوئے کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی آنکھ کھولا دیکھا سارا گاؤں کفر و شرک کے اندر پڑا، سارا گاؤں بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اب اس کو خالق مان رہا ہے۔ اور وہ نمرود بھی ایسا کنٹرول کیا تھا، کسی کو کھانے کی ضرورت پڑتی تو تھیلا لے کر نمرود کے پاس جانا پڑتا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہی میرے رب ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ اناج دے دو، تو اناج لے کر آنا پڑتا تھا۔ کہتا تھا کہ کھانے کو سب کو روزی دینے والا میں ہوں، خالق ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک مرتبہ حضرت سارہ کے کہنے پر تھیلا لے کر گئے اناج لانے کے لیے، لیکن دل کے اندر پسند نہیں ہوا کہ جو بندہ میری طرح انسان ہے وہ خدا بنا بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے جا کر میں کیوں جھکوں، اس سے کیوں مانگوں، طبیعت آمدہ نہیں ہوئی۔ تو وہیں سے واپس آ گئے اور خالی ہاتھ گھر کو جانا پسند نہیں کیا، تو دونوں تھیلوں کے اندر مٹی بھر لی، مٹی بھر کر گھر میں گئے، خاموش تھیلا رکھ کر سو گئے۔ بہت دیر کے بعد بیوی نے اٹھایا، چلو کھانا تیار ہے، روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ گھر میں تو پکانے کے لیے اناج نہیں تھا، اناج کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، تمہیں نے تو وہ اناج لا کر دیا۔ اب جا کر دیکھا تو اس مٹی کو اللہ نے اناج بنا دیا تھا۔ حضرت سارہ کہنے لگی اتنا بہترین اناج میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ ان کے مسئلوں کو ایسے حل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نمرود تھا، جو خدا بن بیٹھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو سب ماحول بالکل مخالف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہدایت کا نور دل کے اندر ایسا ڈالا تھا کہ کفر شرک کی طبیعت ان کی مائل نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے نبوت سے نوازا تو دل بالکل مطمئن ہو گیا کہ میرا خالق یہ نہیں ہے، میرا خالق کوئی اور ہے، میرا خالق۔ ایک مرتبہ تو نمرود سے مناظرہ ہو گیا، نمرود نے پوچھ لیا کہ بھائی ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ میں ہی تو خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ ارے یہ پاور تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ کیسے؟ ایک آدمی جو جا رہا تھا، زندہ آدمی کو پکڑ کر پھانسی دے دیا، دیکھو زندہ آدمی کو مار دیا۔ اور ایک آدمی جو جیل کے اندر پڑا ہوا تھا، اسے موت کا وارنٹ تھا، پھانسی دینا تھا، اس سے کہا کہ اسے آزاد کر دو، دیکھا مرنے والے کو بچا لیا، جینے والے کو مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ بڑا بیوقوف ہے، اس نے زندگی اور موت کسے کہتے ہیں سمجھا ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کے اندر ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو یہاں سے نکال کے بتا دے۔ اب بولتی بند ہو گئی نمرود کی، کچھ بھی جواب نہیں بن پڑا۔
اب جب جواب نہیں پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف دشمنی دل کے اندر بڑھ گئی۔ وقت کا بادشاہ جو سپر پاور بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بڑا بادشاہ، اس کے دل میں حضرت ابراہیم کی نفرت ہے۔ پورا خاندان ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، باپ بھی حضرت ابراہیم کے خلاف۔ صرف 3 آدمی، حضرت ابراہیم، ان کی بیوی حضرت سارہ، ان کے بھائی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا لوط، بعد میں چل کر اللہ نے ان کو نبی بنایا، لوط علیہ السلام۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ سارا کا سارا گھرانہ بت پرستی میں، خاندان بت پرستی میں، گاؤں بت پرستی میں، ملک بت پرستی میں، اور سب کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نفرت۔ حضرت ابراہیم بہت سمجھانے کی کوشش کرے لیکن کوئی مانتا نہیں تھا۔ سب لوگوں کا جواب یہی تھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا، وہ جیسا کرتے تھے بس ہم لوگ ایسا کرتے جا رہے۔ ان کے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں کئی بت رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کے انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ گاؤں والوں کو سمجھاؤ کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ موقع ملا، ایک مرتبہ گاؤں میں میلہ تھا، سارے لوگ وہاں پر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پلان بنا کر ٹھہر گئے، اور سارا گاؤں جب خالی ہوا تو اس بت خانے کے اندر گئے، کلہاڑی لے کر ایک ایک بت کی خوب پٹائی کی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا پیٹ پھوڑ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، سب کو عیب دار بنا کر بیچ میں ایک بڑا بت تھا، اس کے گلے کے اندر کلہاڑی رکھ دی۔ اب لوگ آئے، دیکھا ان حالت کو، کہا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ تو پہلے سے مشہور تھے، ان کے خداؤں کو برا کہنے والے صرف حضرت ابراہیم ہیں۔ تو لوگوں نے کہا شاید وہ ابراہیم ہی نے کیا ہوگا، وہی ہمارا مخالف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے یہ معاملہ؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو درمیان میں بیٹھا ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے، اور اس کے گلے میں کلہاڑی ہے، اسی نے اٹھ کر سب کو ایسا پھوڑ دیا ہوگا، غصہ آ کر مار دیا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ اب حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، اچھا یہ بت جس کو تم خدا کہتے ہو یہ اٹھ نہیں سکتا، اور تم خود جا کر سوال کرو کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ جواب نہیں دے سکتا، جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو کھا نہیں سکتا، تو تمہارا خدا کیسے ہو گیا؟ اف لکما ولما تعبدون، اف کے معنی آتے تھوت ہے تمہاری زندگی کے اوپر۔ اتنا خوب تھوکا، ڈانٹا، ایسی کلاس دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ گاؤں والوں کو کچھ بھی موقع نہیں ملا کہ اب کیا کرنا ہے، کیا جواب دے۔ جواب کچھ بھی بند نہیں پڑا تو سارا گاؤں ایک بات پر جمع ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر جلا دینا چاہیے، اس لیے آگ جمع کرو۔ سارا گاؤں ایک، سارا ملک ایک، ابراہیم کو جلا دینا ہے آگ کے اندر۔ سب کو حکم دیا، بہت بڑا گڑھا کھود کر ایک ایک آدمی بہت عبادت سمجھ کر جنگل سے درختوں کو کاٹ کر لاتا، لکڑیوں کو کاٹ کر لاتا، بہت بڑی عبادت کا کام سمجھ گیا۔ سب لوگ لکڑیاں ڈال کر اتنی آگ جلائے، اتنی آگ جلائے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بھاپ سے اوپر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل کر نیچے گر جاتا، اتنی بھاپ بنائی۔ اب جب آگ تیار ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا کہ پتہ ہے، تو تم واپس جاؤ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔
میں یہ مقابلہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، میں نے خاندان سے دشمنی بول لی ہے اللہ کے لیے، سارے گاؤں سے دشمنی بول لی ہے اللہ کے لیے، سارا ملک میرا دشمن ہے اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے میں بول لیا ہوں اللہ میرے لیے کافی ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے تو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی مت ہو کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اپنا ٹھنڈک کا ٹیمپریچر خود سیٹ کر دے، جیسے اے سی کمرے کے اندر جا کر ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں، زیادہ ٹھنڈک ہو گئی تو آدمی ٹھہر نہیں سکتا، تو اللہ نے اسی کو سلامتی کہا، اتنی ٹھنڈا ہو کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم کو سلامتی پہنچے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، ڈال دیا آگ کے اندر، لیکن آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اب باپ نے بھی کہا، گاؤں والوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارا گاؤں چھوڑ کر نکلو، باپ کے پاس گئے، باپ نے کہا اگر یہیں پر رکا رہا تو میں پتھر مار مار کر زندہ تجھے ختم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے بہت سمجھایا، کتنی پیار محبت سے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں 100ویں پارے کے اندر مکمل ایک رکوع ہے جس میں کتنی پیار محبت سے اپنے باپ کو حضرت ابراہیم نے سمجھایا، لیکن باپ نے نہیں مانا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے باپ ہیں، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا اور کیا کر سکتا ہوں، چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں باپ کو کیسے مان سکتا ہوں، میں گاؤں والوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں خاندان والوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں ان کی دشمنی کیسے بولنے سکتا ہوں، گاؤں والے جس طریقے پر چلیں گے میں بھی وہی طریقہ اپناؤں گا، یہ کام پیغمبروں کا نہیں ہے۔ ماحول جیسا ہے اس بگڑے ہوئے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ نے جن بندوں کو منتخب کرتے ہیں ان بندوں کا کام بھی بگڑے ہوئے ماحول کو تبدیل کرنے کا ہے۔ ہر ایمان والے کا کام بھی یہی ہے کہ جو ماحول بگڑا ہے اس کو درست کرو، یہ نہیں کہ جیسا ماحول ہے اس کے اندر جا کر ملوث ہو جاؤ، جیسا لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں ہم بھی سود کھا رہے ہیں، لوگ حرام کر رہے ہیں ہم بھی حرام کر رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ کے چھوڑ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ کے سو رہے ہیں۔ ابھی الیکشن کا زمانہ گیا، کتنی مرتبہ مسجدوں سے آواز لگائی گئی، بھائی الیکشن میں ووٹ کے پیسے مت لو، ووٹ کے پیسے حرام ہیں، کتنے باتوں سے سمجھایا گیا، لیکن کیا ہوا نتیجہ؟ گنے چنے چند لوگوں کے علاوہ سب کھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ ماحول ایسا ہے، چلتا ہے، ماحول جیسا ہے ویسا چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان والا ہر قدم پر اللہ کا حکم دیتا ہے، نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے، شریعت کو فالو ہوتا ہے، ماحول کو نہیں۔ ماحول تو ہر زمانے میں خراب تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسا ماحول تھا بتاؤ؟ کون اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ اکیلے تنہا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، کیسا ستایا صحابہ اکرام کو، کتنا مارا، کتنا ڈانٹا، کتنی جانیں گوائی، لیکن کیا پھرے وہ لوگ جانتے تھے دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اصل میں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، خبر میں جواب دینا ہے، جنت دوزخ یقینی طے ہے، وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے، اسی لیے وہ سب کچھ برداشت کر دیے، لیکن ماحول کے مطابق نہیں چلے۔ ہم لوگ جہاں پیسہ آ گیا ایمان بھی گیا، غارت ہو گیا ہمارا دین۔ بعد میں دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، مرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنی مرتبہ مسجدوں میں سمجھایا گیا، سور کا گوشت کھانے سے بدتر پیسے ہیں، الیکشن کے پیسے مت لو۔ لوگ لڑ کر دیے، ایک جگہ کے بارے میں تو سنا، گالیاں دے کر پوری رات جاگ کر لڑ کر لیے پیسے، پوچھ کر۔ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی۔ غیر تو چھوڑو، ان کو تو نہ ایمان ہے نہ آخرت ہے، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ چند پیسوں کے لیے ہم لوگ بک گئے،
اللہ نہ کرے کبھی حالات آ جائے جیسے صحابہ کرام پر آئے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ کیا ثابت قدم رہیں گے ہم لوگ ایمان کے اوپر؟ خدا نہ کرے جیسے ہم لوگ سن رہے ہیں اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے گا، اگر ویسا ماحول آ جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی پتہ نہیں۔ اتنا کمزور ایمان، چند پیسوں کے لیے حرام لینے کے لیے تیار، حرام پر بکنے کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی بتاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ماحول کے مطابق مت چلو، اللہ کے اوپر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہو، کوئی دنیا کی طاقت تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے۔ نمرود کچھ کیا بگاڑ لیا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ بتاؤ، اتنا بڑا بادشاہ، سپر پاور بادشاہ، ایک اکیلے حضرت ابراہیم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ جس کی مدد کرے کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کودنے کے واقعے سے ہمیں یہ عبرت اور یہ نصیحت اور یہ سبق ملتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں یہ سب مخلوق ہیں، چاند بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق، ہوائیں بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق۔ پانی کو اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا، دواؤں کو اللہ نے بیماریاں دور کرنے کے لیے پیدا کیا، غذاؤں کو بھوک دور کرنے کے لیے پیدا کیا، سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا، چھری کو کاٹنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہ سب اپنا کام اسی وقت تک کرتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہو۔ جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو آگ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، چھری حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی، پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبو سکا، کیونکہ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق اللہ کی محتاج ہے نفع اور نقصان پہنچانے میں۔ دوا جب ہم لیتے ہیں وہ دوا بھی اللہ سے پوچھتی ہے کیا میں شفا بنوں یا بیماری بڑھانے یا بیماری کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنوں۔ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی دواؤں سے شفا نہیں مل سکتی۔ ہم لوگ پیسے دے کر ڈاکٹروں کے پاس جا سکتے ہیں، دوائی خرید سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2-3 واقعات کو اس جمعہ کے اندر بیان کیا گیا۔ 2-3 واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، سچے پکے ایمان والے بنے، ایمان کو مضبوط کریں، ہلکا پھلکا ایمان نہیں۔ اور دوسری بات، ماحول سے بچیں، ماحول جیسا ہے ویسا فالو نہیں ہونا، خاندان والے جیسے کر رہے ویسا فالو نہیں ہونا۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے، چلا آ رہا، برسوں سے چلا آ رہا، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے میں بھی یہ کام کروں گا، نہیں۔ ایمان والا علماء سے جا کر پوچھے یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، علماء نے اجازت دی، شریعت میں ہے تو کرو، ورنہ رک جاؤ، چاہے بیوی ناراض ہو چاہے خاندان والے ناراض ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے خاندان والوں کو خوش کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے بیوی کو خوش کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے محلے والوں کو خوش کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کی ناراضگی بول لی، خاندان کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا اور ملک کو چھوڑا، ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک گئے، لیکن اللہ کے اوپر ایمان ثابت قدمی تھا تو بڑا دنیا کا بادشاہ حضرت ابراہیم کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکا۔ ایسے ہی جو سچے پکے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو مجبور کر سکتی ہے، نہ تو ان کو کچھ ذلیل کر سکتی ہے، نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ ہمارا پھس پھسا ایمان اللہ کے ذات کے ساتھ جیسا تعلق ہونا ہے وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے خاندان میں رسم و رواج چل رہے ہیں سب کر رہے ہیں، کوئی مر گیا تو برسی کریں گے،
چلا بھی کریں گے اور 11ویں بھی کریں گے اور ہر قسم کا رسم کریں گے. ان کو جا کر پوچھو کیوں کر رہے ہو بھائی، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ معلوم ہے. کیا کرنا بھائیکا نہیں مانتے، کیا کرنا خاندان والے نہیں مانتے، کیا کرنا ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا. ارے یہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہارے باپ دادا کو علم نہیں تھا، تمہارے باپ دادا کو سمجھ نہیں تھی، صحیح طریقہ بتانے والا نہیں تھا، تو کیا تم کو تو بتایا جا رہا ہے تم بھی انہیں کے فالو بنو گے؟ تو وہ لوگ یہی کہتے تھے ہاں ہم وہی کریں گے. ہمیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کریں گے وہی جو خاندان والے کرتے آ رہے ہیں. یہی حالت ہماری ہو گئی. کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی بچاؤ، وہ پرانے رسم و رواج نہیں چھوٹتے. شکرانے کی دعوت نہیں چھوٹتی، ہلدی کی رسم نہیں چھوٹتی، اور جو ہے نکاح کے رسم و رواج نہیں چھوٹتے، اور اوپننگ کے وقت پہ گھر کی ٹھنڈک نہیں چھوٹتی. کتنا بھی بتاؤ، ماحول کے پابند ہے. کیا کرے، ماحول ایسا ہے. خاندان والے تانا دیں گے، آپ کو خاندان کی فکر ہے اور دوسرے لوگوں کی عزت کا خیال ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے کا کچھ بھی خیال نہیں. کیا اللہ کے نبی کی شریعت کا کوئی فکر نہیں ہے؟ حلال حرام کی کچھ بھی تمیز نہیں ہے، جو چاہے کھا لو، جس کا چاہے کھا لو. ارے حلال حرام کچھ تو سوچنا چاہیے اللہ کے بندے. مریں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ایسا ایمان. کیا یہ ایمان ہمیں قبر کے اندر نجات دے گا؟ کیا ہمارے یہ اعمال حشر کے اندر نجات دیں گے؟ کیا ہم لوگ صرف دنیا کے لیے آئے ہیں، آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے؟ تو ایمان والے ان حالات سے، ان واقعات سے ہم لوگ سبق لے کر ہمیں آخرت کو ہمیشہ استحضار رکھنا چاہیے. بھئی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اپنی خواہش کے اوپر چلنے سے بچیں، خاندان والوں کی خواہشوں سے بچیں. جو بھی کام کرنا ہو پہلے علماء سے رابطہ کریں، معلوم کریں، وہ لوگ بتائیں گے صحیح طریقہ کیا ہے. آج صبح میں ایک بچہ آیا تھا، ایک نوجوان بچہ، گھر کے اندر ٹھنڈک کرنا ہے. کیا ٹھنڈک؟ کہ گھر کے اندر جانور کو ذبح کریں گے. ایسا ذبح کریں گے کہ اس کا خون گھر کے اندر پڑے گا تو گھر کے اندر کوئی بلا نہیں آئے. یہ ٹھنڈک کا طریقہ ہے. اس سے گھر ٹھنڈک ہوگی، لیکن تمہاری آخرت گرم ہو جائے، خبر ہی سے جہنم شروع ہو جائے. ہمارا ایمان ایک بکرے کے خون کے اوپر ہے. خون بہائے تو گھر کے اندر ٹھنڈک آئے. لیکن بتانے سے وہ بیچارہ سمجھ گیا، صحیح جو کام تھا وہ کر لیا. لیکن جو نہیں پوچھتے آپ ان کی حالت دیکھ لو، کیا کیا رسم و رواج ہو رہے ہیں. ایسے اتنے رسم و رواج ہیں، ایسے ایسے طریقے چل رہے ہیں کہ ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا. ابھی ایک فتویٰ آیا ہے جامعہ بن نوریہ کا. ابھی ایک مولانا فون کر میسیج کر کے بتائے کہ یہ بات آپ مجمع کے اندر بتاؤ. PUBG گیم ہے نا کھیل رہے ہیں، اس گیم کے اندر ابھی علماء کرام سے فتویٰ آیا ہے یہ گیم کھیلنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اتنی خطرناک گیم ہے. دیکھو بچے کیسا کھیل رہے ہیں، نوجوان کیسے کھیل رہے ہیں، بیوی والے کیسا کھیل رہے ہیں. علماء کا فتویٰ ہے اس کے اندر پاور لینے کے لیے بتوں کی پوجا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کیا ملے گا اس گیم کے ذریعے؟ گیم کھیل کر ایمان برباد ہو رہا. ہمارے نوجوان بچے کفر اختیار کر رہے. یہی زمانے میں تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح ایمان کی حالت میں تو شام کفر کی حالت میں ہوگا. ایمان ہی نہیں بچ رہا. ایسے ایسے گیم جو ہے یہودیوں نے ایجاد کیے، اسلام کے دشمنوں نے ایسے گیم بنائے اور مسلمان اس میں مزے لے کر کھیل رہے ہیں، ٹیم بنا کر کھیل رہے ہیں. جبکہ علماء کا فتویٰ ہے یہ گیم کھیلنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے. اگر کوئی شادی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ اس کا نکاح پڑا. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی اہمیت کو سمجھے. اللہ نے ایمان دیا ہے تو اتنی محنت کریں کہ ہم اس ایمان کو بچا کر قبر میں جانے والے بنیں. ورنہ تو میرے بھائیوں ایسے رسم و رواج، ایسے پروگرامز، ایسے گیمز اور ایسا ماحول بنتا جا رہا، ڈائریکٹ سب دشمن ڈائریکٹ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے.
ابھی چھٹیاں ہیں، چھٹیاں کھلنے کے بعد اسکول کھلیں گے تو اسکولوں کو ڈالنے سے پہلے تحقیق کر لو۔ 99% غیروں کے اسکولوں کے اندر پوجا ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمان بچے بچیاں سورج کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ کہاں ہے ایمان ان کا؟ صرف ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے ہزاروں لاکھوں روپئے دے کر ہم اپنے بچے کو ایمان سے محروم کر دیں، ہم اپنی بچی کو ایمان سے محروم کر دیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی مسلمان نہیں۔ اس لیے قدم قدم پر پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کو ڈالنے سے پہلے تحقیق کر لو۔ ہمیں کیا ایسی مجبوری ہے ہماری نوجوان بچی برقع نکال کر جاتی ہے اسکولوں کے اندر؟ اسکولوں کے اندر ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، جبہ پہننے کی اجازت نہیں۔ مسلمان ہماری بڑی بچی گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہے، نقاب ڈال کر نکلتی ہے، لیکن گیٹ کے اندر برقع اسے نکال دینا پڑتا ہے۔ تو ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کفر کے حوالے کر لیں؟ کیا مسلمانوں کے اسکول نہیں ہیں؟ اگر اعلیٰ معیار کی تعلیم نہیں ہے تو جو پیسے ہم ہزاروں وہاں پر رکھتے ہیں انہی 1000 پیسوں کو رکھ کر ٹیوشن کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی جا سکتی ہے۔ ہم خود اپنے بچوں کو حوالے کر دیے کفر کے۔ ہم اپنے کاروبار میں مشغول، شوہر کمانے میں، بیوی پکانے میں، اور بچے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھو پب جی گیم کھیلنے والوں کو سمجھاؤ، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب علماء کا فتویٰ ہے کافر ہو جائے گا، جب بھی ماننے کے لیے مانے گا ہمارا بچہ چھوڑے گا وہ گیم، جبکہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسکول کے اندر پوجا ہو رہی، بھائی اس اسکول کو چھڑاؤ، کیا باپ چھڑانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر خود اہمیت نہیں ہے ایمان کی۔ ایمان کیا چیز ہے؟ کیوں میں دنیا میں آیا؟ جیسے غیروں کا عقیدہ ہے خوب کھاؤ مزہ کرو ایک نہ ایک دن مر جائیں گے، ایسے ہمارے مسلمانوں کا بھی بن گیا، کھاؤ پیو جیسا بھی ہو مزے کرو مر جاؤ گے۔ ہم مریں گے نہیں، اصل زندگی تو مرنے سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں جا کر روئے چلائے، سورہ سجدہ کے اندر ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ جہنم دکھائی دے رہی ہے اور بڑے بڑے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کی چیزیں دکھائی دے رہے، یا اللہ فرجعنا، یا اللہ دنیا میں بھیج دے، اب میں اچھی زندگی گزار کر آؤں گا۔ کیا اللہ بھیجیں گے دوبارہ زندگی؟ اس لیے جو زندگی ملی ہے قدر کر لیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کو بچائیں۔ ہر طرف ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، گیمز کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، ٹیوشنز کے ذریعے، اور آزادانہ ماحول کے ذریعے، اور سیاست کے ذریعے، حرام پیسے دے کر، رشوتیں دے کر، ہر طرف سے ایمان کا خطرہ اس زمانے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ چاہے جتنی مصیبت ہو برداشت کر لیں گے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، کفر کو اختیار نہیں کریں گے۔ اس ثابت قدمی کے ساتھ جینے کا زمانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان پر باقی رہنے کی اور ایمان پر موت مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ بیان کیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔